ہر محبین پر یہ لازم کیا کہ اپنے اس مرحوم بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو، کہ وقت سب پہ آ رہا ہے۔ تو جنائز اور موت اور متعلقات اور زیارات قبور، اس سے متعلق انشاءاللہ کچھ روایات اور کچھ مسائل ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کی یاد یہ گناہوں کو دور کرتی ہے اور دنیا سے انسان کو بیزار کرتی ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان غور کرے تو آج کی جتنی بھاگ دوڑ ہے اور جتنی فکر ہے، اس کا سبب آخرت تو ہے نہیں، دنیا ہے۔ اور اس دنیا کے لیے ہی انسان بیچارہ صبح پریشان، رات پریشان، سونے سے پہلے پریشان، نیند سے اٹھنے کے بعد پریشان۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سبق دیا، سمجھایا کہ تم اپنی زندگی میں کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو زمین ہے یہ روزانہ 70 مرتبہ پکارتی ہے اور کہتی ہے بنی آدم، جو تمہیں کھانا ہے اپنے پسند کا کھا لو، اور جو چیز تمہاری چاہت ہو تم اس کو پسند کر لو، اس لیے کہ اللہ کی قسم جب تم میرے اندر آؤ گے تو میں تمہارے جسم کے گوشت پوست کو کھا لوں گا، تم دنیا سے استفادہ کر لو، پھر تمہیں کھانے کے لیے اللہ پاک نے مجھے بنا دیا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں، اللہ سے مل لوں، اور یہ ہر مومن کی چاہت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ہماری تو اصل زندگی کا آغاز بھی یہ ہے اور اصل خوشی بھی یہ ہے کہ جس دن اللہ پاک کی ذات کا دیدار ہو جائے، اللہ ایمان کے ساتھ نصیب فرما دے۔ تو جو اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک بھی اپنے اس بندے سے ملاقات کو پسند فرماتے، اور جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا تو اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اس زندگی کا جو اختتام ہے وہ موت پر ہے دوستو، اور موت سے نہ مفر ہے نہ انکار ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو چیز یقینی طور پہ آگے آ رہی ہے، ہونا ہے جس چیز نے، سمجھدار انسان وہ ہوگا جو اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کر لے اور خوشی خوشی تیار ہو جائے۔ کتنے ایسے نیک لوگ اللہ والے گزرے ہیں کہ جن کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنی موت کا احساس کر کے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے، تیار ہو جاتے تھے۔ حالانکہ اگر ہم جیسے کمزور بندے کو پتہ چل جائے کہ بھئی موت قریب ہے یا اب ایک دن رہ گیا ہے، تو غسل، لباس تو سب چیزیں ذہن سے غائب ہو جائے گی۔ انسان تو سارے دن رات سوچنے میں لگ جائے گا کہ جی ہونا کیا ہے ابھی۔ تو جو حقیقت میں اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اللہ پاک سے ملاقات کے منتظر ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں دوست۔ تو یہ تو موت کی حقیقت ہے دوست۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک بندے کا انتقال ہو جائے، اب اس بندے کا اپنے جسم پر اختیار نہیں رہتا۔ اس لیے وہ فارسی زبان میں کہتے ہیں نا، مردہ بدست زندہ۔ مردہ جسم تو پھر زندہ کے ہاتھ میں، وہ کیا کرتا ہے اس کے ساتھ۔ کبھی غسل دیتے ہوئے آپ دیکھیں نا، انسان بڑا کچھ دیر کے لیے حیران ہو جاتا ہے دوست
کہ وہی جسم، وہی طاقت، وہی زوراوری، لیکن اب نہ وہ اپنا ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے، جو کر رہا ہے وہ غسل دینے والا کر رہا ہے اس کے ساتھ، اتنی محتاجگی ہے۔ تو اب جب یہ بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اعمال تو منقطع ہو گئے، پیچھے والوں پر اللہ پاک کچھ چیزیں رکھ دیتے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بہت فائدہ دے سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، تھوڑا سا آج ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے غسل میں، کفن میں، دفن میں، نماز جنازہ میں، تدفین میں، اس کی چارپائی کو کندھا دینے میں، اس کی قبر بنانے میں، اس پر مٹی ڈالنے میں، اس کو اتارنے میں، اس پر فاتحہ ایصال ثواب کرنے میں کتنا بڑا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے، ہم سوچ نہیں سکتے دوستوں۔ یہ چیزیں ایسی نہیں ہے کہ آج ہم بعض دفعہ ان سے دور بھاگتے ہیں، انسان کو ایک نعوذ باللہ ایک وہ سا ہوتا ہے بعض دفعہ، یعنی کیا لفظ استعمال کرے، ایک عار سا آتا، اپنے گھر کی میت ہوتی ہے لیکن اس کے قریب نہیں آتا، دیکھنا نہیں چاہتا۔ میں آپ سے کیا عرض کروں دوستوں، 100% کام وہ دوسروں سے کرواتا ہے اور قبر سے ایک فاصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ یہ اس جانے والے کا آخری حق ہوتا ہے دوستوں، آخری حق ہوتا ہے۔ اور خوش نصیبی ہے دوستوں، ہمیں یاد ہے ہمارے جو قبا مسجد سولجر بازار کے مامو جان تھے حضرت مولانا مستفیض الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو جب حضرت کا انتقال ہوا تو ان کو گھر میں غسل دیا گیا ان کے رہائش پہ، ہم فقیر بھی اس میں کسی درجے میں شامل ہوئے۔ وہ تو ہمارے ایک عزیز بزرگ تشریف لائے، اور جو نوجوان تھے، جو بچے تھے، ان کو کچھ باتیں کی سمجھانے کے لیے، تربیت کے لیے۔ تو ایک بات خاص طور پہ ان بچوں سے کہی کہ دیکھیں، ایسے موقع پر نوجوانوں کو چاہیے، رشتہ داروں کو چاہیے، بچوں کو خاص طور پہ جو سمجھدار ہو، کہ وہ اس غسل میں، اس کفن میں، اس خدمت میں خوب آگے بڑھیں۔ آج ان نوجوانوں کو سکھانے کی ضرورت ہے دوست، ان کو پیچھے نہیں کریں ان معاملات کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو، یہ اس جانے والے رشتہ دار کا آپ پر اس دنیا میں آخری حق ہے۔ جب یہ قبر کی مٹی آپ ڈال دو گے نا تو بس دنیا کا حق ختم ہو گیا، اس میں جتنی خدمت کر سکتے ہو کر لو، اس پر بہت بڑا اجر۔ تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا عمل ہوتا ہے کہ انسان اس عمل کے اندر شامل ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان میت کو غسل دے اور پھر اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے تو اللہ پاک اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے۔ انسان ہے نا، کیا اس جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوستو، کس کیفیت میں ہوتا ہے مردہ۔ اب غسل دینے والے پر بعض دفعہ کچھ باتیں کھل جاتی، اس میں اتنی امانت داری درکار ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے دوستو۔ باہر قصے نہیں بیان کرنے، بعض نہ سمجھ کیا کرتے ہیں، آنے کے بعد وہ باتیں بیان کرتے، نہیں بتانے چاہتے۔ یہ بھی نہ بتائیں کسی کو کہ میت کے ناخن بڑے تھے، علماء نے اس سے بھی منع لیا۔ جو ہو گیا ہو گیا، آپ نے غسل دیا، یہ آپ کی ایک سعادت، خوش نصیبی تھی، آپ اس جانے والے پہ پردہ ڈال دے۔ فرمایا اللہ پاک اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، اور فرمایا جس نے کسی مسلمان میت کو کفن دیا، کفن کی چادر دی، تو قیامت کے دن اللہ پاک اس کفن پہنانے والے کو باریک ریشم کا جنت کا لباس پہنائے۔ یہ کتنی بڑی خدمت ہے دوستو۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو غسل دینے میں شریک ہو
اور پھر اس کے عیوب یا کیفیت کسی کو بیان نہ کرے تو اللہ پاک اس کے 40 گناہوں کو معاف فرما دیتے. اور یہ 40 کون سے گناہ ہیں جی؟ کبیرہ گناہ ہے. 40 کبیرہ گناہ اللہ پاک اس کے معاف کر دیتے. اور فرمایا جو کسی شخص کی قبر کھودنے کے اندر شامل ہو جائے، میت کے لیے قبر کی کھدائی میں شامل ہو جائے، تو اللہ پاک اس شخص کو اتنا ثواب دیں گے کہ جتنا کوئی شخص کسی کو عاریت پر یعنی استعمال کے لیے اپنا مکان دے دیتا ہے، قیامت تک اللہ پاک اس قبر کی کھدائی کرنے والے کو اتنا اجر دیں گے. جیسے آپ نے اپنا رہائش یا ضرورت سے زائد گھر کسی کو دیا، یا آپ اس میں رہیں، اس پر پردہ ڈال دیا، اس کا سر چھپا لیا. اب ایک قبر کھودنے والا ایک تدفین سے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں فارغ ہوا، لیکن اجر اتنا بڑا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو قیامت تک کے لیے اپنا گھر عاریت پہ دے دیا. حد نہیں ہے اللہ کی مہربانی کی دوستو، اتنا بڑا اجر ہے. اسی طریقے سے فرمایا جو کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو اور 40 تک آدمی جمع ہو جائے اور ان کی 3 صفیں بنا لی جائے، 3 صفیں کم سے کم ہونی چاہیے. یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر افراد کم ہو، پوری کوشش یہ کی جائے کہ امام کے علاوہ 6 افراد کم سے کم یہ کوشش کریں. دیکھیں یہ چیز بھی سیکھیں، کوئی نہ ملے 6 افراد کا عدد پورا کریں. کیوں؟ پہلی صف میں 3 افراد کو، پھر 2 افراد کو، پھر 1 فرد، تاکہ 3 صفوں کا عدد پورا ہو جائے. تو جب اس پر فرمائے 3 صفیں پوری ہو جائیں اور یہ وہ لوگ ہوں جو شرک سے بچنے والے ہوں، صرف اتنی شرط لگائی. دیکھیں یہ نہیں فرمائے کہ صاحب تقوی ہو، صاحب عمل ہو، یہ شریک ہونے والے شرک سے بچنے والے ہوں. تو ان شریک ہونے والوں کی شفاعت اللہ پاک اس میت کے حق میں قبول فرما لیں گے اور اس میت پر جنت کو واجب کر دیں گے. ہم جنازے میں شریک ہونے سے اس میت کو بہت فائدہ ہوتا ہے دوست، اس لیے کبھی بھی جنازے کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. کتنے موقع آتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے بھئی نماز کے بعد سنتوں کے بعد جنازہ ہوگی، اس 5-7 منٹ کی دیر کو برداشت کریں. بہت بڑا اجر اپنے ساتھ بھی لے جائیں اور اپنے اس مسلمان بھائی کے ساتھ بھی اچھائی کر لیں، اس کا بھی کام بن جائے اور ہمارا بھی کام بن جائے. اسی طریقے سے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے میت کی چارپائی کو کندھا دیا اور اس انداز سے کندھا دیا کہ چاروں اطراف سے باری باری اٹھایا، چاروں اطراف سے، تو اس چاروں کندھا دینے والے شخص کے بھی 40 کبیرہ گناہ بخش دیے جائے. اللہ عجیب ہے دوستوں. تو انسان کوشش کرے، اس سے پیچھے نہیں رہے. اور یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان کتنے قدم چلے، کتنا کوشش کرے. بعض دفعہ رش ہوتا ہے، کوشش کرے کہ بس تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کندھے پر رکھنے کا موقع مل جائے اور چاروں کونے مل جائے تو بہت اچھا ہے. نہیں ہو تو کم سے کم جس قدر حصہ مل جائے انسان اس کے اندر شامل ہو جائے. اور فرمایا جو شخص جنازے کے ہمراہ چلتا ہے تو سب سے افضل شخص وہ ہے کہ جو ذکر کرتا ہوا چلے گا. خاموش نہ جائے، باتیں نہ کریں، ذکر کرتا ہوا جائے، یہ سب سے افضل ہے. اور جب تک جنازے کو رکھ نہ دیا جائے یہ شخص زمین پر نہ بیٹھے اور وہ شخص اپنے ثواب کے پیمانے یعنی پلڑے کو، ثواب کے پلڑے کو سب سے زیادہ بھرنے والا ہے. وہ شخص اپنے ثواب کے پلڑے کو سب سے زیادہ بھرنے والا ہے جس نے قبر پر 3 مٹھی بھر کے مٹی ڈال دی. اب دیکھیں 3 مٹھی ڈالنی، لیکن حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ اس نے ثواب کے پلڑے کو بھر دیا.
کتنا آسان ہے دوست. تو ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ انسان ان باتوں سے پیچھے نہ ہٹے, اس کو سیکھے بھی, اس کے اندر اپنے آپ کو استعمال بھی کریں. کتنے احباب کو ہم دیکھتے ہیں قبرستان میں, یقین کرے رشک آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ اعمال میں کمزور ہیں, سست ہیں, ایسے ہیں. وہ اس مرنے والے کی تدفین میں ایسی خدمت کر رہے ہوتے, قبر کی کھدائی میں, بنانے میں, گارا بنانے میں, اس کی ترتیب کرنے میں. کسی کا نہیں پتہ دوستوں قیامت میں کیا معاملہ ہونا ہے کسی کے ساتھ. ہر عمل کے اندر انسان آگے رہے, کوشش کرے, جس حد تک شامل ہو سکتا ہے انسان اپنا حصہ ڈالے. اور بھی کچھ باتیں انشاءاللہ وہ آئندہ درس میں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتہ.